الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ اسے اپنے قریب کریں گے مومن کو، اور اس سے کہیں گے کہ بتا یہ غلطی کی تھی، یہ خطا کی تھی، یہ گناہ کیا تھا، تو وہ اعتراف کرے گا، ہاں اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا۔ اللہ اسے گنواتے جائیں گے اور وہ گنتا جائے گا، اور وہ اعتراف کرتا رہے گا، وہ منکر نہیں ہوگا، انکار نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس نے تو بڑے اپنے گواہ بنا رکھے ہیں، ایون کہ اگر میں انکار کر دوں گا، اور یہ اللہ اس زمین کو گواہ بنا کے کہ جس زمین پر میں نے گناہ کیا اس کو میرے سامنے لا کھڑا کریں گے، اور اگر میں ان سب گواہوں کا انکار کروں گا تو اللہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو تم نے کیا۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مومن بندہ مانتا جائے گا، مانتا جائے گا اور مانتا جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ آخر پر اس سے فرمائیں گے کہ اس پر پردہ ڈال کے کہیں گے کہ مخلوق سے ہٹ کر میں تیرا حساب کر رہا ہوں، اور جس طرح دنیا میں نے تیری ستر پوشی کی تھی اور تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا تھا، آج قیامت کے دن بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تو جانتا ہے، تو مانتا ہے کہ تیرا پروردگار سب جانتا ہے، اور تیرا سر جھکا ہوا ہے، اور تیری عادت اس طرح کی تھی ستر پوشی کرنے والی، تو اللہ اب تیری ستر پوشی کرتا ہے اور مخلوق سے ہٹ کر۔ اب یہ انسان کو یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ اگر وہ نیت یہ بنا لے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرنا کہ جن کا تو حساب اس طرح کرے، تو اللہ بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے یقیناً ایسے لوگوں میں شمار کریں گے، تو اللہ ہمیں ان لوگوں کی طرح، ان مومنین کی طرح بنا دے، قیامت کے دن ان لوگوں کی طرح بنا دے کہ جسے حساب وہ قریب کر کے کرے اور اس پر پردہ ڈال کے کرے، اور آخر پر یہ کہہ دے کہ جس طرح دنیا میں نے تجھ پر پردہ ڈال کے رکھا، آج بھی میں دنیا مخلوق کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا، تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دوں۔